شہداء اور غازی ہمارا فخر ہے. شہداء کا احترام ہر پاکستانی پر مقدس فرض ہے. آج جو امن اور آزادی ہے وہ وطن کے ان بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں کی مرہون منت ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا GHU میں تقریب سے خطاب. انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا. کہا پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بے لوث عزم قابل تعریف ہے. آرمی چیف نے جوانوں اور افسران کو ان کی خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا. ISPR کے مطابق افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز، ملٹری اور تمغہ بسادت عطا کیا گیا. ایران میں قتل کیے گئے 8 پاکستانیوں کو ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. باپ بیٹے سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ خانقاہ شریف میں ادا کی گئی. سینکڑوں افراد نے شرکت کی. 2 کی نماز جنازہ احمد پور شرقیہ، 1 میت شجاباد اور 1 مسافر خانہ منتقل کی گئی. میتیں رات گئے خصوصی طیارے سے بہاولپور ایئرپورٹ لائی گئی تھی. تمام مزدوروں کو ایران کے صوبے سیستان میں ہفتے کے روز قتل کیا گیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی وزیر لارڈ واجد خان کی ملاقات. وزیر اعظم نے اوورسیز کنونشن میں شرکت پر شکریہ ادا کیا. کہا اوورسیز پاکستان اور برطانیہ کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. لارڈ واجد خان وفاقی وزیر داخلہ سے بھی ملے. محسن نقوی بولے پاکستان برطانیہ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے. پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی عظیم قربانیاں اقوام عالم کے لیے مثال ہے. واحد پاکستان ہے جس کے ہر طبقے نے دہشت گردی کے خلاف لازوال قربانیاں دیں. اقوام عالم اس جنگ میں بلا تاخیر پاکستان کا ساتھ دے. ہائیبرڈ ماڈل جس کی PTI بات کر رہے ہیں انہوں نے کبھی یہ کھل کے نہیں کہا تھا. میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں نا کہ ہائیبرڈ ماڈل ہے. تو کوئی لگی ٹپٹی کوئی لکا چھپا لے کر دے نہیں گل کرتا پائے گا نا. پاکستان میں ہائیبرڈ ماڈل ہے. ملک آگے لے جانے کے لیے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ سب کی پارٹنرشپ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا اسمبلی میں بیٹھی آدھی PTI نورا ہو چکی. بانی کو اپنی حمایت میں بندے ڈھونڈنے پڑیں گے. بتایا نواز شریف صرف علاج کے لیے لندن آئے ہیں. یہ کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں. ہاں تم غلام ہو. تم ذہنی غلام ہو، تم جسمانی غلام ہو، تم نسل در نسل غلام ہو کہ تمہیں ملک نظر نہیں آتا، تمہیں صوبہ نظر نہیں آتا اور لیڈر کے قدموں میں بیٹھ کے سارا دن اس کی خوشامد کرتے. شرم آنی چاہیے. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 11 سال سے PTI کی حکومت ہے. کیا وجہ ہے KP میں تعمیر و ترقی نہیں ہو رہی؟ پشاور میں سیف سٹی کیمرے کیوں نہیں لگاتے؟ انہیں سوائے اپنے بانی کے کچھ نظر نہیں آتا. KP کا کیا حال کر دیا؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف یہ بات نہیں کرتے کیونکہ علی امین گنڈاپور کی ٹانگیں کانپتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ KP میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ملک کی بحالی میں آرمی چیف کا سب سے اہم کردار ہے. 9 مئی کو کیپٹن شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی کی گئی تو نیند نہیں آئی. جس نے 9 مئی کو آگ لگائی اس پر پروسیکیوشن کے ساتھ ہیں. چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی ریمانڈز. شیخ امتیاز کی ضمانت کنفرم. سینیٹر اعجاز چودھری اور حافظ فہد عباس کی درخواست پر سماعت آئندہ ہفتے مقرر. چیف جسٹس نے کہا سازش کے الزام پر کسی کو ایسے جیل میں نہ رکھیں. ملزم کی ضمانت کو نہ چھوڑیں. وائس میچنگ کا ٹیسٹ کروا لیں. ملزم وائس میچنگ ٹیسٹ یا تفتیشی کے سامنے پیش نہ ہو تو گرفتار کریں. جسٹس شکیل احمد بولے اکسانے کا کیس ہے تو 9 مئی کے دن یا اس سے پہلے کا کوئی ثبوت دکھائیں. عدالت نے پولیس کو مزید شواہد پیش کرنے کی ہدایت کے ساتھ سماعت ملتوی کر دی. سویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت. عدالت نے وزارت دفاع کے وکیل کو کل تک جواب الجواب مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس امین الدین خان نے کہا کل کے بعد کیس کی سماعت 28 تاریخ تک ملتوی کریں گے. 28 تک بینچ دستیاب نہیں ہوگا. 28 اپریل کو اٹارنی جنرل دلائل کا آغاز کریں گے.
اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، سلمان اکرم راجہ نے جیل حکام کو رہنماؤں کی فہرست بھجوا دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس، احمد خان بچر اور زرتاج گل کا نام شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں بھی آج ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں گی۔ Based on your great economic achievements, we are having an outstanding chance to improve our bilateral economic relationship as well. ہنگری کے وزیر خارجہ اور تجارت کی اسلام آباد آمد، وفد کے ہمراہ پاک ہنگری بزنس فورم میں شرکت، دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ پاکستان نے تجارتی اور پالیسی اصلاحات کے ذریعے کاروباری ماحول بہتر کیا۔ پاکستان اور ہنگری میں طویل المدتی اقتصادی شراکت داری کی امید ہے۔ نیشنل ٹریڈ فیسیلیٹیشن پورٹل سے درآمدات اور برآمدات میں آسانی پیدا ہوگی۔ وزیر پیٹرولیم نے وزیر اعلیٰ کے پی پر من گھڑت الزامات لگائے۔ علی امین گنڈاپور نے مائنز اینڈ منرلز بل کے کسی کاغذ پر دستخط نہیں کیے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں مائنز اینڈ منرلز بل پر وفاق کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر اپنے بیان کا ثبوت دیں ورنہ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ مائنز اینڈ منرلز بل صوبے کے مفاد کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکن حیدر سعید کی درخواست ضمانت منظور، ریکارڈ پیش نہ کرنے پر انسداد دہشت گردی عدالت کا پولیس پر شدید اظہار برہمی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا ریکارڈ پیش کرنے پر اسلام آباد پولیس نے ہمیشہ بددیانتی دکھائی۔ جس طرح ریاست کے تحفظات ہوتے ہیں عوام کے بھی تحفظات ہیں، جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں نے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ مجھے پتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مصطفیٰ کمال کی ملاقات۔ وفاقی وزیر صحت نے کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات کا معاملہ اٹھایا، نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا حادثات کو لسانی رنگ دینے کی کوشش ایم کیو ایم اور اے این پی نے مل کر ناکام بنائی۔ وفاق کو جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے معاوضے کا اعلان کرنا چاہیے۔ کراچی گلزار ہجری سے لاپتہ بچی کی لاش لیاقت آباد کے نالے سے مل گئی۔ بچی کی لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ پولیس سرجن نے بتایا ابتدائی نتائج کے مطابق بچی سے زیادتی ہوئی ہے، حتمی طور پر کیمیائی تجزیاتی رپورٹ آنے کے بعد بتایا جائے گا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے منگل کے روز بچی گلی میں کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوئی تھی۔ سی سی ٹی وی سے پتہ چلا بچی کو ایک عورت اغوا کر کے لے گئی۔ اہل خانہ نے تھانہ گلزار ہجری کے سامنے بچی کی لاش رکھ کر احتجاج کیا۔ کراچی ناظم آباد میٹرک بورڈ آفس کے قریب تیز رفتار بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے میں بچے اور 2 خواتین سمیت 6 افراد زخمی۔ واقعے کے بعد میٹرک بورڈ سے کے ڈی اے برج جانے والی سڑک پر ٹریفک جام رہا۔ ساہیوال سے اسپیشل برانچ ریجنل آفس کا ڈیٹا انٹری آپریٹر گرفتار۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم بلال حیدر کلعدم تنظیم کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ نواب شاہ میں بھی سی ٹی ڈی کی کارروائی۔ کلعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والا ملزم عبدالغنی بروہی گرفتار، 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز یالہ باری اور بارش کے بعد آج موسم خشک۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دوپہر کے بعد بادل آنے کا امکان ہے۔ کشمیر، جی بی، دیر، چترال اور سوات میں آج بارش متوقع۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، پاڑہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔ پاکستان بنگلہ دیش سفارتی تعلقات میں اہم پیش رفت۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ ڈھاکہ پہنچ گئی۔ بنگلہ دیش کی ڈائریکٹر جنرل برائے جنوبی ایشیا اسرا جہاں نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا نے بتایا دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ باہمی تعلقات، علاقائی صورتحال اور دیگر اہم امور پر گفتگو ہوگی۔ پاک بنگلہ دیش سیاسی مشاورتی اجلاس آخری بار 2010 میں منعقد ہوا تھا۔
آئندہ بجٹ پر ریلیف کی تیاری، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے 3 تجاویز تیار۔ FBR ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس ریلیف پر اعلیٰ سطح اجلاس ہوا، صرف نچلے سلیب تبدیل کیے جائیں گے۔ ماہانہ 50,000 روپے سے زائد تنخواہ وصول کرنے والوں کو ٹیکس چھوٹ، ریلیف میں 6 لاکھ سالانہ کی بجائے زائد رقم کو پہلی سلیب میں شامل کیا جائے گا۔ بجٹ میں زیادہ تنخواہ دار کے لیے کسی ریلیف کی تجویز نہیں۔ نشاط ہونڈائی پر گمراہ کن اشتہار پر 2.5 کروڑ روپے جرمانہ عائد۔ مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے ہونڈائی نے ٹوسان گاڑی کی تعارفی قیمت صرف 24 گھنٹے میں بڑھا دی۔ گاڑی کی لانچ پر صارفین کو ڈسکاؤنٹ سے متعلق گمراہ کیا، صارفین کو کم قیمت کا جھانسا دیا گیا۔ دیانتداری سے اشتہار دینا ضروری ہے ورنہ سخت کارروائی ہوگی۔ Pakistan has proudly served UN peacekeeping for over 6 decades. We remain committed to the values of the UN Charter. The Security Council must also uphold its commitments towards a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute. امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل ناگزیر ہے۔ پائیدار امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ امن مشن وزارتی کانفرنس سے خطاب کا غلط معلومات کا پھیلاؤ عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیکرٹری جنرل شنگھائی تعاون تنظیم وفد کے ہمراہ 17 اپریل کو 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ پاک چین تعلقات درست سمت میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ چین خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کرے گا۔ چینی سفیر کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا سی پیک کے تحت 25 ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری ہو چکی۔ صدر شی جن پنگ ہمسایہ ملکوں سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، تمام پڑوسیوں کے ساتھ مل کر بہتر مستقبل کی تشکیل چاہتے ہیں۔ امریکہ کے وفاقی جج کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا انتباہ، کہا حکم عدولی پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تارکین وطن سے متعلق فیصلے کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کی گئی۔ وفاقی جج جیمز واسبرگ نے وینزویلا کے تارکین وطن کو ایل سلواڈور بھیجنے سے روکا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پرانے جنگی قانون کا سہارا لے کر تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سینیورٹی کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت، ہائی کورٹ کے تینوں ججز کا وکیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ اٹارنی جنرل نے بتایا جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم سومرو اور جسٹس محمد آصف کوئی وکیل نہیں کر رہے۔ تینوں نے کہا آئینی بینچ جو بھی فیصلہ کرے قبول ہوگا۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ وکیل فیصل صدیقی بولے، بار کی درخواست واپس لینے کی میں نے استدعا نہیں کی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، بار ایسوسی ایشن کی مجلس عاملہ نے درخواست واپس لینے کی قرارداد پاس کی ہے، متاثرہ ججوں نے خود الگ سے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اور NA 213 عمرکوٹ میں ضمنی انتخابات، پیپلز پارٹی کی صبا تالپور اور آزاد امیدوار لال ملہی متمقابل۔ لال ملہی کا پولنگ اسٹیشن ابراہیم رند پر دھاندلی کا الزام۔ پریزائڈنگ افسر نے پیپلز پارٹی کے UC چیئرمین امیر حسن خاص خیلی کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دیا۔ یہ نشست نواب یوسف تالپور کے انتقال کے باعث خالی ہوئی۔